22 جولائی 1991 ملواکی میں ایک عام سی شام، مگر کسے معلوم تھا کہ یہ شام جلد ہی ایک بھیانک خواب میں بدلنے والی تھی۔ ایک آدمی ہتھکڑیاں پہنے گلی میں دوڑتا ہوا مدد کے لیے چلاتا دکھائی دیتا ہے۔ پولیس جب اس اپارٹمنٹ میں داخل ہوتی ہے جہاں سے وہ بھاگا تھا، تو جو کچھ انہیں وہاں ملتا ہے وہ نہ صرف شہر بلکہ پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ تیزاب سے بھرے ڈرم، ٹکڑوں میں کٹی لاشیں اور ایسے خوفناک مناظر کی تصاویر جن کا تصور بھی ممکن نہیں۔ آخر جیفری ڈامر، جو بظاہر خاموش اور شریف انسان لگتا تھا، کیسے اتنی بھیانک حقیقت کو سب کی نظروں کے سامنے چھپائے رہا؟ ملواکی کے آدم خور کی لرزہ خیز کہانی جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیں، اور اگر آپ سنسنی خیز سچے جرائم کی کہانیاں پسند کرتے ہیں تو لائک کا بٹن دبائیں، سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ جیفری لیونل ڈامر 21 مئی 1960 کو ویسٹ ایز، وسکونسن میں پیدا ہوا۔ اس کی ابتدائی زندگی عام دکھائی دیتی تھی، لیکن جلد ہی اس کے رویے میں عجیب باتیں نظر آنے لگیں۔ اسے موت سے عجیب دلچسپی پیدا ہو گئی۔ وہ جانوروں کی ہڈیاں جمع کرتا اور سڑک پر مرے ہوئے جانوروں کے جسم کا معائنہ کرتا۔ اس کے والدین کی شادی میں مشکلات تھیں، اور جب ان کی طلاق ہوئی تو وہ اکیلا اور تنہا رہ گیا، جس نے اس کی شخصیت پر گہرا اثر ڈالا۔ اپنی نوعمری میں ڈامر کی عجیب خواہشات ظاہر ہونے لگیں۔ اسے دوسروں پر قابو پانے کی شدید خواہش محسوس ہوئی۔ یہ خواہش آخر کار اسے اپنے پہلے قتل کی طرف لے گئی، لیکن معاشرہ ان اشاروں کو دیکھنے میں ناکام رہا۔ کیا یہ وہ لمحہ تھا جب جیفری ڈامر ایک شیطان میں بدل رہا تھا؟ جیفری ڈامر نے اپنا پہلا قتل 1978 میں کیا۔ ہائی اسکول سے اپنی پڑھائی مکمل ہونے کے فوراً بعد اس نے ایک ہچ ہائیکر اسٹیون ہکس کو لفٹ دی اور اسے مشروبات کی دعوت دے کر اپنے گھر لے آیا، لیکن جب ہکس واپس جانے لگا تو ڈامر نے گھبرا کر ایک ڈمبل سے اس پر حملہ کر دیا اور بعد میں اس کے جسم کے ٹکڑے کر دیے۔ یہ اس کے جرائم کا آغاز تھا، لیکن اگلے کئی سالوں تک وہ خاموش رہا۔ 1987 میں ڈامر نے اسٹیون ٹومی کو ایک ہوٹل کے کمرے میں قتل کیا۔ ڈامر کا کہنا تھا کہ اس کا قتل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن جب وہ صبح اٹھا تو ٹومی مردہ تھا۔ اس کے بعد وہ اپنے شکار کو اپنے قابو میں رکھنے کے لیے بہت زیادہ چالاک ہو گیا۔ اگلے چند سالوں میں اس نے جیمی ڈاکسیٹر، ریچرڈ گریرو اور اینتھنی سیئر جیسے نوجوانوں کو اپنے چنگل میں پھنسایا۔ یہ سب لوگ اس کی باتوں میں آ کر اس کے اپارٹمنٹ گئے، لیکن ان میں سے کوئی بھی زندہ واپس نہیں آیا۔ 1990 میں ڈامرز کے جرائم مزید خوفناک ہو گئے۔ اس نے ایڈورڈ سمتھ، ارنسٹ ملر اور ڈیوڈ تھامس کو قتل کیا۔ ملر کے قتل کے بعد ڈامر نے لاشوں کو محفوظ کرنے کے تجربے شروع کیے۔ وہ جسم کے حصے فریزر میں رکھتا تاکہ بعد میں انہیں کھا سکے۔ یہ خونخواری نہ صرف بھوک مٹانے کے لیے تھی، بلکہ اپنے شکار پر عجیب قبضہ جمانے کی کوشش بھی تھی۔ سب سے افسوسناک کہانی 14 سالہ کونراڈ سنتھاسم فون کی ہے۔ ڈامر نے اسے اپنے اپارٹمنٹ لے جا کر نشہ آور دوا دی اور خوفناک تجربات کیے۔ کونراڈ کسی طرح بھاگ نکلا، لیکن پولیس نے اسے واپس ڈامر کے حوالے کر دیا۔ پولیس نے ڈامر کی بات کا یقین کیا کہ وہ اس کا ساتھی ہے۔ اسی رات ڈامر نے کونراڈ کو قتل کر دیا۔ 1991 میں ڈامر کے جرائم اپنے عروج پر پہنچ گئے۔ اس نے میٹ ٹرنر، جیریمایا وینبرگر، اولیور لیسی اور جوزف بریڈہوف کو قتل کیا۔ اس کا اعتماد بڑھتا جا رہا تھا، لیکن ٹریسی ایڈورڈز کے فرار نے اس کے جرائم کے سلسلے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ اگر یہ کہانی آپ کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ڈامر اتنے عرصے تک کیسے نہیں پکڑا گیا، تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں ہمیں بتائیں کہ کیا اسے پہلے روکا جا سکتا تھا۔ 22 جولائی 1991 کو ٹریسی ایڈورڈز جیفر ڈامر کے اپارٹمنٹ سے فرار ہو گیا اور پولیس کو بلایا۔ جب پولیس وہاں پہنچی تو انہوں نے انسانی باقیات، تیزاب سے بھرے ڈرم اور لاشوں کے ٹکڑوں کی تصاویر دیکھیں۔ پولیس نے فوری طور پر ڈامر کو گرفتار کر لیا، لیکن سوال اٹھنے لگے کہ پولیس نے پہلے کیوں کچھ نہیں کیا۔ پڑوسیوں نے بار بار بدبو کی شکایت کی تھی، لیکن وہ سب نظر انداز کر دی گئیں۔ ڈامر نے 17 افراد کے قتل کا اعتراف کیا۔ عدالت میں اس کی بے حسی نے سب کو حیران کر دیا۔ اسے 16 بار عمر قید کی سزا دی گئی،
لیکن 1994 میں جیل میں ایک قیدی نے اسے مار ڈالا۔ اس کی موت نے کئی سوالات چھوڑ دیے۔ کیا یہ کہانی کا اختتام تھا یا مزید سوالات نے جنم لیا؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا ڈامر کی موت سے بات ختم ہو گئی یا آج بھی اس کی کہانی ہمیں ڈراتی ہے؟ کمنٹ میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ جیفری ڈامر کا کیس آج بھی نفسیاتی تحقیق کا ایک اہم موضوع ہے۔ ماہرین بحث کرتے ہیں کہ آیا اس کے جرائم اس کی فطری برائی کا نتیجہ تھے یا اس کے ماحول کا اثر۔ اس میں ہمدردی کی کمی، دوسروں سے جڑنے کی صلاحیت کا نہ ہونا اور قابو پانے کی غیر معمولی خواہش، یہ سب ایک شدید پریشان شخص کی تصویر پیش کرتے ہیں۔ کیا وہ پیدائشی شیطان تھا یا اسے لاپرواہی، تنہائی اور موقع نے ایسا بنا دیا؟ یہ سوال کہ آیا یہ سب اس کی فطرت کا نتیجہ تھا یا پرورش کا، اس کی کہانی کے سب سے خوفناک پہلوؤں میں سے ایک ہے۔ کیا معاشرہ پہلے مداخلت کر کے اس خوف کو روک سکتا تھا؟ جیفری ڈامر کے جرائم ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ برائی اکثر ہمارے سامنے ہوتی ہے لیکن ہم اسے دیکھ نہیں پاتے۔ اتنے عرصے تک پکڑے نہ جانے کی اس صلاحیت نے نظام کی ناکامیوں کو ظاہر کیا جس نے ایک شیطان کو پروان چڑھنے دیا۔ 17 نوجوانوں اور لڑکوں کی زندگیاں بے رحمی سے ختم کر دی گئیں اور ان کی کہانیاں کبھی نہیں بھولنے جائیں۔ ہم ڈامر کے کیس سے کیا سبق سیکھ سکتے ہیں تاکہ ایسے خوفناک واقعات دوبارہ نہ ہوں؟ آپ کے خیال میں ڈامر اتنے عرصے تک کیسے نظر انداز ہوتا رہا؟ کمنٹس میں اپنی رائے دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔